بہت سی محبتوں میں اویس اور اسد پروگرام کا پہلا سیشن لے کے چلیں گے. اویس اور اسد سے بات کریں. In the name of Allah, the Rahman, the Rahim, me as Asad and my companion, Muhammad Awasha from Secondary Iqbal, on the behalf of my friends, I welcome to all of you in this fabulous ceremony. ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ مسلم کی طرف سے آپ کے لیے ایک خوبصورت جشن کا سامان تیار کیا گیا ہے، اور ان خوبصورت روشنیوں میں امید کرتا ہوں جو آپ کے چہروں پر یہ مسکان قائم و دائم ہے، سدا قائم رہے. یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. اس مقصد کے لیے میں جو سب سے پہلے کلام قرآن پاک کے کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ صبغت اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے رب کائنات کے ہمارے دلوں کو منور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. I would like to invite Mr. Nabil from Part First to come on days and recite now. Please. میں لجپالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی. میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے برے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو کتے نہ رس جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جوندے جی مرے رہندے. میں لجپالا
دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے. رزلٹ آتا ہے تو یہاں پر پوزیشنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور اس طرح سارا ملتان حیران رہ جاتا ہے کہ ہر سال مسلم کی پوزیشنیں آ رہی ہیں اور دوسرے کالج والے بھی. اور اسی طرح منفرد روایات جیسا کہ اسپورٹس میلہ، فیئر ویل پارٹی، ویلکم پارٹی اور اس طرح کی دوسری روایات جس کی وجہ سے مسلم کالج مشہور ہے. انہی روایات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں اپنے ایک فرسٹ ایئر کے دوست حافظ محمد عثمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پر روشنی ڈالیں. حافظ محمد عثمان، آپ کی بھرپور تالیوں میں. ذی حشم صدر نشین محفل، واجب الاحترام اساتذہ کرام، لائق تعظیم مہمانان گرامی اور راہ علم کے مسافر ساتھیوں، السلام علیکم. وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. سوال کرنے والے اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی فکری خانقاہیں اور علمی خانوادے کیوں صدیوں سے بے چراغ ہیں. وہ ذہن کیا ہوئے جنہوں نے اقوام و ملل کے لیے نسخہ ہے شفا تحریر کیے. وہ اپنے سوالات کا جواب چاہتے ہیں اور وہ جنہیں جواب نہیں ملتا میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ میری اس عظیم درسگاہ تک آئیں تاکہ ان پر یہ حقیقت رود روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ وادی سندھ کے شہر ازر ملتان میں مسلم کالج میرے ملک کا ایک ایسا فکری چشمہ حیات ہے جہاں پتھروں سے ہیرے تراشنے کا عمل جاری و ساری ہے. جو سماج افلاس و جہالت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو وہ زندگی کا کوئی صحت مند خواب نہیں دیکھ سکتا. تعمیر و ترقی کی باتیں ایسی قوم کو زیب دیتی ہیں جو معاشی استحکام اور تعلیمی ترقی کے ایک خاص نقطے تک پہنچ چکی ہو. ہم اپنی اس پسماندگی اور درماندگی کے سلسلے میں قابل ملامت بھی ہیں اور قابل رحم بھی، کیونکہ ہماری سب طریقے پس منظر میں صرف غلامی کی ایک صدی نہیں بلکہ سماجی، اخلاقی، معاشی اور تعلیمی انحطاط کی بھی کئی صدیاں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری محبوب درسگاہ آج درجنوں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ذہنوں کی آبیاری کر کے انہیں وطن عزیز کی دگرگونی مٹانے کے فریضے سونپ رہی ہے. جناب صدر، جس ملک کی 73% یا اس سے بھی زائد آبادی کے پاس رہنے کو گھر، پہننے کو کپڑا، کھانے کو روٹی نہیں، وہاں نہ تو کوئی سیاسی نظریہ ابھر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سماجی فلسفہ پروان چڑھ سکتا ہے. اور ایسی تمام تر بہتری کسی اعلیٰ تصور حیات اور سماجی نصب العین کو تعلیمی نظام کی روح بنائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور آج مسلم کالج آف سائنس اینڈ کامرس اسی فریضے کو نبھا رہا ہے. ہمیں خبر ہے کہ سچائی کھوجنے والوں کے لیے یہ ایک پرآشوب زمانہ ہے. دلوں میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، دلیلوں پر درہمی کی افتاد پڑی ہے. ہمیں خبر ہے کہ سچائی کھوجنے والوں کے لیے یہ ایک پرآشوب زمانہ ہے. دلوں میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے، دلیلوں پر درہمی کی افتاد پڑی ہے اور دانش پر دیوانگی کے دورے پڑ رہے ہیں. تیرا درونی نے اپنی مسند جما لی ہے، کجی، کجرائی اور کجروی کا دستور جاری کیا گیا ہے. سمجھانے والے اپنے افادات کی مجلسوں میں برا سمجھا رہے ہیں، برائی سوچی جا رہی ہے، برا چاہا جا رہا ہے. خیال اور مقال کی فضا اس قدر زہرناک کبھی نہ ہوئی تھی. نفرتوں کی گرم بازاری اور محبتوں کی اس قحط سالی میں دکھی انسانیت کے دکھ دور کرنے کا ایک چارہ ہے اور وہ چارہ ہے نور علم. ہاں، علم کے اجالے سے ان غم کے ماروں اور بیماروں کی تعداد کم کی جا سکتی ہے. میرا مسلم آج اسی فرض کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے. گرد و نواح سے آنے والے طالب علم دوستوں کی ایک بڑی اکثریت اس حقیقت سے آشنا ہے کہ وہ ایک ایسے ماحول سے اس عظیم درسگاہ میں آئے تھے جہاں غربت و ناداری کے طفیل پڑھنے لکھنے کی نسبت حل کی لکیر سیدھی رکھنا اور ڈھور ڈنگروں کی حفاظت کرنا زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. دوستو،
تمہیں سب یاد تو ہوگا کہ یہاں آنے سے پیشتر کتابیں زندگی کا حصہ نہیں تھی. ایسی روکھی پھیکی تعلیم درد سر بن گئی تھی، مگر جو علمی، فکری، ذہنی اور تہذیبی دریچہ یہاں آ کر کھلا وہ میرے کچھ کہنے کا محتاج نہیں، بلکہ ملکی اور غیر ملکی جامعات میرے کالج کے ہونہاروں سے بھرے ہوئے ہیں اور خود گواہی دے رہے ہیں. اگر میں بھی اپنی تمام باتیں ایک بات میں کہہ دوں تو میری ساری گفتگو اردو کے نابغہ روزگار شاعر حضرت غالب کے اس شعر میں سمٹ آئے گی کہ صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، صادق ہوں اپنے قول میں غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. والسلام. College students want to entertain you. We can ask from here how they will entertain you. Please come on stage. آگہی کے رنگ بکھیرنے کا مقدس فریضہ سر انجام دینے والی ہستی اور آپ اور ہم سب کے مربی و محسن بانی ادارے ہذا جناب محمد سلیم توسوی سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمیں نوازیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد سلیم توسوی صاحب. میرے نہایت ہی قابل احترام اساتذہ کرام اور جو معزز مہمان یہاں تشریف لائے ہیں، عزیز طلباء، السلام علیکم. میں مختصر بات کروں گا لیکن ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ 2-4 منٹ خاموشی سے رہنا ہے، کیونکہ میں خود بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اساتذہ پڑھا رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں اور بچے سامنے بات کر رہے ہوں، سمجھ نہ رہے ہوں، بول رہے ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیچر کی خامی ہوتی ہے جو اپنی کلاس کو سیاسی جلسہ بنا دے کہ کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے اور کوئی بات کر رہا ہے. تو مہربانی کر کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ صرف خاموشی سے سن لیں. ابھی مغل صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے ادارہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے ادب نواز اور بہت بڑے اسکالر کہ اگر یہ خیالات ہیں اس ادارہ کے بارے میں تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ایک کامیابی ہے. مغل صاحب کے بارے میں آپ بہت کم جانتے ہوں گے. یہ کم سے کم 45 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور خود پی ایچ ڈی تو نہیں ہے لیکن ان پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے. یعنی اتنا کام ہے ان کا ادب کے حوالے سے. عزیز طلباء، تقریباً 16-17 سال سے ہر سال یہ فنکشن منعقد ہو رہا ہے. پہلے آپ کا ادارہ صرف ہائی کلاس تک تھا. پہلے سال ہی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ تھے میٹرک کے وہ تقریباً 22 تھے اور میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ان 22 میں سے 21 طالب علم فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے اور اس وقت
اس علاقہ میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے. اس علاقے میں اتنے نمبر اس وقت، یہ 1995 کی بات ہے، کسی بھی طالب علم کے نہیں تھے. اور اس سے ہماری اور ہمارے اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوئی. یہ سفر جاری رہا. 2000 میں ہم نے بورڈ سے اپنا الحاق کروایا ادارے کا، اور 2002 میں جب دوسری کلاس گزری تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی، اور اس وقت کے طالب علم سجاد الرحمان نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی. اور اتنے مختصر وقت میں کسی بھی ادارے کی اس طرح کی کامیابی یقیناً اساتذہ کی محنت، طلباء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی. اس کے بعد تو کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا. اور ہمارے ایک طالب علم حافظ مجاہد غالباً تھے، انہوں نے 2003 میں پورے بورڈ، ملتان بورڈ کو ٹاپ کر دیا. پورے ملتان بورڈ کو ٹاپ کیا، اور وہ کسی ادارے میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت تک ہمارا ادارہ صرف میٹرک تک تھا. تو وہ بیچارہ غریب طالب علم تھا، اس کا والد مزدوری کرتا تھا، اس کے پاس ٹیوشن کے ذرائع نہیں تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک بہت بڑے نام والے ادارے میں گیا جس کا نام بڑا تھا، لیکن رزلٹ اس کا بالکل کہتے ہیں کہ ایک نارمل بچے سے بھی کم آیا اس بچے کا. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیوشن کے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ اکیڈمیوں میں نہیں جا سکتا تھا، اس کے پاس بائک نہیں تھی کہ وہ گلگشت پڑھنے کے لیے جاتا کسی اکیڈمی میں کسی اچھے پروفیسر سے. تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم میٹرک تک تو اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد طلباء کہ یہ حالت ہے کہ آگے جانے کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا، اگرچہ وہ فیصلہ کٹھن ضرور تھا لیکن وہ اپنے بچوں کے مفاد میں تھا، اپنے طالب علموں کے، اپنی اولاد کے مفاد میں تھا، کہ ہم نے کہا کہ بھی میٹرک میں اگر ہم محنت کرتے ہیں تو بچہ ایف ایس سی میں ضائع ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہم ایف ایس سی کی بھی کلاسیں شروع کریں اور اپنے بچوں کو کسی میڈیکل کالج، کسی انجینئرنگ یونیورسٹی، کسی اور اچھی یونیورسٹی میں بھیج کر ہی دم لے. تو 2004 میں ہم نے انٹر کی کلاسیں شروع کی اللہ کا نام لے کر. پریشانی بہت تھی لیکن مقصد نیک تھا، مقصد اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں تھا. نیک نیتی سے کام کیا اور الحمدللہ آج آپ کے ادارے کا پورے ملتان کے بڑے اداروں میں شمار ہوتا ہے. اور جب بھی کمپٹیشن کی بات آتی ہے تو لوگوں کی نظریں آپ کے ادارے کے رزلٹ پر ہوتی ہے. یہ الحمدللہ ہماری کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تنہا ہماری نہیں ہے. ہم نے کوشش کی جہاں طلباء محنت کرتے ہیں، یقیناً کیونکہ مین کردار طلباء ہی ہوتے ہیں، جہاں طلباء محنت کرتے ہیں وہاں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے ایف ایس سی کی ملتان میں جتنی اچھی فیکلٹی ہے مختلف سبجیکٹ کی وہ آپ کے لیے مہیا کرے. اور آپ کے سامنے ہے کہ اردو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو میں جتنی اچھی فیکلٹی ہمارے پاس ہے ملتان کے شاید کسی پرائیویٹ ادارے میں اتنی اچھی فیکلٹی ہو. شوکت مغل صاحب موجود ہے، رفعت عباس صاحب ہے، تابر صاحب ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی شاید ثانی نہ ہو. بہت بڑے نام ہے اور بہت ادب میں ان کا بہت بڑا مقام ہے.
इस तरह केमिस्ट्री को उठाए तो करीम खान बहुत बड़ा नाम है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हवाले से पूरे मुल्तान में, बल्कि पूरे मुल्तान बोर्ड में। उनके साथ शबीर साहब है और दूसरे नौजवान अहबाब है, वो बहुत मेहनत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जब मैथ को लेते हैं तो हमारे पास मुबीन साहब है, असलम मान साहब है और दूसरे अहबाब है। जब फिजिक्स को लेते हैं तो परवेज सादिक का नाम सुनते ही लोग अगली बात भी नहीं करते, कहते हैं कि बस बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं। अजीज तलबा, इस्लामियात में इसी तरह मुताले में अंग्रेजी में वसीम साहब है। पिछले दिनों वसीम साहब से मेरी बात हुई रिजल्ट के हवाले से, तो मैंने देखा उन्होंने मुझे कहा कि सर इंशाअल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। मैंने कहा वसीम साहब ऐसे बात करते हैं, शायद मतलब है कि नौजवान है, बस वो नौजवानी में बंदा बात तो कर लेता है। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने देखा कि उनके सब्जेक्ट में बच्चों के 100 में से 94, 95, 96 नंबर मैंने देखे। मैं हैरान रह गया कि वाकई वो नौजवान बाहिम्मत नौजवान है और उसने मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया। मैं एक आपको छोटी सी बात, लंबी हो रही है, छोटी सी एक हमारे पास मैथ वाले सर हुआ करते थे, बड़ा नाम था उनका। उनकी किताबों के पीछे बड़ी तस्वीरें होती हैं और हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो जो सबसे निकम्मा स्टूडेंट होता था ना, उसके पास हम देखते थे कि खुलासा है, उसको हम खुलासा कहा करते थे, यानी हलशुदा सवालात मैथ के। और कभी किसी बच्चे के पास होता भी था, पहले तो नहीं होता था, होता भी था तो वो छुपा के देखता था कि भी कोई देखे ना ये खुलासे देख रहा है। और आज लोगों ने उसी तरह हलशुदा वो करके अपनी तस्वीरें छपा के बड़े नाम वो किए हैं। तो वो एक दफा मुझे बता रहे थे, यहां पढ़ाते भी थे, एक दफा बता रहे थे कि जी मेरे बच्चे ने मैथ में 196 नंबर लिए। मैं बड़ा हैरान कि भी इतने ज्यादा नंबर। और कुछ अरसे बाद वो हमसे नाराज होकर चले गए। खैर हमारे पास मुबीन साहब आ गए मैथ के, और आप यकीन करें मैंने कई बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के 196 तो क्या 200/200 नंबर देखे। देखिए कि भाई बताने का मकसद ये है कि इतने अच्छे स्टाफ आपके लिए मौजूद है और इंशाअल्लाह अगर इससे भी कहीं और आप कहेंगे कि भी वो अच्छे हैं, वो भी साथ ले आएंगे, इनको भी हमने नहीं जाने देना, लेकिन उनको भी साथ ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मुस्तकबिल है, सिर्फ आपका मुस्तकबिल है कि आपका मुस्तकबिल हमें अजीज है। हम चाहते हैं कि कल जब आप यहां से जाएं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अकाउंटेंट या किसी कोई और अच्छे साइंसदान, ये हमें पता चले कि आप बने हुए हैं। अब भी जब हमारे स्टूडेंट आते हैं जो यहां से फारिग तहसील होके गए हैं, जब वो आते हैं और यहां आके बताते हैं कि सर जो पोजीशन हमारी यहां थी हमने उसी पोजीशन को वहां भी मेंटेन रखा हुआ है, मैं पूछता हूं कि भाई क्या वजह है? वो कहते हैं कि सर जो मेहनत की आदत यहां हमारे असातिज़ा किराम में हमें डाली, आज वो खत्म ही नहीं हो रही। हम उसी तरह वहां यूनिवर्सिटियों में मेहनत करते हैं और वहां भी इसी तरह आला रिजल्ट दे रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यहां का जो टेस्ट सिस्टम है वो है कि आप खास तौर पर एफएससी के तालिब इल्म जो सारा साल टेस्ट देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट की बदौलत उनकी जितनी भी खामियां होती हैं वो कम से कम हो जाती हैं। और वो बच्चे जो दिलजमी से कोशिश करते हैं वो फिर इम्तिहान में आला नंबर हासिल करते हैं। और ये जो रिजल्ट आता है एफएससी का, मैट्रिक का, अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात की निशानदेही करता है कि वाकई असातिज़ा किराम ने मेहनत की
اپنا بچہ سمجھ کے محنت کی, بغیر کسی لالچ کے محنت کی, اور آج یہ جو اتنے بچے آ رہے ہیں اور یہ میرٹ پر جو بچے آ رہے ہیں یہ اپنے ادارے مسلم اسکول کے ہیں اور ہم اس پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں. عزیز طلباء, میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ ہے وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. ہم نے آپ پہ میٹرک میں محنت کی اور ہم نہیں چاہتے کہ جہاں کبھی ایک دو بچے وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں جی وہ ذرا ذائقہ چینج ہو جائے یا کوئی اور کالج پہ دیکھ لے, تو اس کے بعد پھر کئی بچے میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں, مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ وہ واپس آتے ہیں, ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے والدین منت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ جو عادی تھے اس ٹیسٹ سسٹم کے, وہاں ٹیسٹ نہیں ہوتے, آپ مہربانی کر کے انہیں دوبارہ بٹھائیں. اب دیکھیں پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایڈمیشن نہیں لیتے تو پھر ہمارا انکار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک, اگر ہمیں پیسوں کا لالچ ہوتا تو ہم انہیں دوبارہ بٹھا لیتے. ہم نے آج تک نہ کبھی کوئی آؤٹ سائڈر بٹھایا ہے, نہ کبھی کوئی باہر سے اس طرح کوئی بچہ آ گیا تو اس کو بٹھا لیا کہ چلو فیس تو آتی ہے, ایسا قتل کبھی نہیں کیا. ہمیں صرف اور صرف آپ کا جو ہمارے پاس طالب علم داخل ہوتے ہیں اس کا مستقبل عزیز ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں بے شک کمزور ہوں لیکن ہم توجہ, ہمارے اساتذہ توجہ انہی بچوں پر دیں گے جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا. اور میں اس کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن والدین نے, جن طلباء نے مثال کیا, آج وہ جب بھی آتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسی ادارے کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب کی. میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے بچے ہیں, بہت سارے لوگ جب آپ کے اچھے نمبر دیکھیں گے آپ کی طرف آگے آئیں گے, آپ کو مختلف لالچ بھی دیں گے, اسکالرشپ کے نام پر بھی وہ کریں گے. ایسا مت کیجئے گا, کیونکہ انسان کی زندگی میں 4 سال ایسے ہوتے ہیں, اگر وہ ان میں محنت کر لے تو ان کا مستقبل بن جاتا ہے. ان 4 سالوں میں 2 سال میٹرک کے اور 2 سال ایف ایس سی کے ہوتے ہیں. اگر ان 4 سالوں میں ایک بچہ محنت کرتا ہے تو اس کا مستقبل سیف ہو جاتا ہے اور وہ اس محنت کے سلے میں ساری زندگی پھل کھاتا ہے. اگر یہ 4 سال ضائع کر دیتا ہے, کسی اچھے ادارے کا انتخاب نہیں کرتا, اچھے اساتذہ کا انتخاب نہیں کرتا, تو اس کے بعد پھر وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن یہ مقام جو 4 سال کی محنت والے بچہ حاصل کرتا ہے وہ مقام نہیں پا سکتا. اس لیے میں آپ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اسی ادارے کا انتخاب کریں گے, بلکہ ہم تو آپ کو ویلکم پارٹی دے رہے ہیں کہ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اپنے نئے سسٹم میں جو ہائر سسٹم ہے. اور باقی انشاءاللہ ہم نے آپ کے لیے بہاولپور روڈ پہ 136 کنال رقبے پر مشتمل ایک نیا کیمپس تعمیر کر رہے ہیں اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی دے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر دوسری کھیل کود, اس کے بعد نعت, تقاریر, ہر قسم کے کمپٹیشن کے لیے آپ کو تیار کرے. کل میں وہاں گیا تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ انشاءاللہ یہ جو وہاں ادارہ ہم نے بنایا ہے اور جو بچے وہاں رہتے ہیں, میں نے ان سے کل کہا, میں نے کہا ہم نے آپ کو مظفر گڑھ کی اکیڈمی والا ماحول نہیں دینا, ہم نے انشاءاللہ عنقریب آپ کو صادق پبلک سکول اور ایچسن کالج لاہور والا جو سسٹم ہے, ماحول ہے, وہ دینا ہے تاکہ نہ صرف آپ پڑھائی میں اچھے ہوں بلکہ آپ اچھے انسان بھی ہوں. آپ کو اٹھنا بیٹھنا, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ, آپ کو اسٹیج پر آنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں اور آپ جب جہاں سے جائیں تو ایک مکمل انسان بن کے جائیں. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے اور ہم سب کی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب کرے اور آپ ہمیشہ ہم آپ سے صرف
ہم آپ سے صرف ایک درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں صرف نیک جو آپ کی خواہشات ہوتی ہے ان میں یاد رکھیے گا. ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں, کوئی طمع نہیں, لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ دو انسانوں کی دعائیں بے لوث ہوتی ہیں, ایک والدین کی اور ایک اساتذہ کرام کی. ہماری دعائیں تو آپ کے لیے بے لوث ہیں, لیکن آپ بھی ہمیشہ, آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں, آپ بھی ہمیشہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ اب جہاں بھی جائیں گے ایف ایس سی کرنے کے بعد, آپ کے سینئر جیسے مغل صاحب فرما رہے تھے کہ سوسائٹی بنا رہے ہیں اور آپ کے سینئر وہاں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہوں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ بچے پچھلے دنوں چائنا گئے, وہ جس کالج جس یونیورسٹی میں بھی گئے ان کے فون ہے کہ ساتھ جی وہاں تو 10 20 بچے مسلم کے پہلے سے موجود ہیں. تو یہ آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ جہاں بھی انشاءاللہ جائیں گے تو سب سے کثیر تعداد میں آپ کو اپنے اسکول کے, اپنے ادارے کے اسٹوڈنٹ کی وہاں پر ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کو وہاں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. بس دوستو, جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ایک ہی گونج ہے کہ دہشت گردی, اور لوگ بالکل ان میں ہراس پھیلا ہوا ہے. خوف و ہراس کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے, مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں دیتی اور کسی نہیں جانے دیتی, اور بھیڑ والی جگہ پر نہیں جانے دیتی, جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا عالم ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ Yes, you are quite right, because terrorism is spread all over the world, because especially in Pakistan. Terrorism is everywhere, but especially in Pakistan, terrorism. And to pay our homage to the terrorism, we welcome Basit Ali from Spark Second to come on stage with their companions. Welcome, put your hand together for Basit. کون؟ جی بیٹا آپ کا چاچو نبیل. السلام علیکم انکل. السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک انکل جی. ابو کا ہے؟ جی بیٹھے ہیں. السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. ابو کیا حال ہے؟ آپ کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے. ابو میں نے سنا آپ کی طبیعت خراب تھی. بس تھوڑی بہت ہوئی تھی, ابھی بہتر ہے. بیٹھو بیٹھو بیٹا, اپنے بھائی کو ملو. نبیل بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک بھیا, آپ سنائیں طبیعت کیسی ہے؟ بیٹھے بیٹھے. اور بھائی جان کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنا ٹھیک ہے؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس بھائی پچھلے دنوں کچھ ہوا تھا, لیکن اب اللہ بہتری کرے. بھابھی کیسی ہے؟ بھابھی ٹھیک ہے. خیر ہے, بھابھی بچے نظر نہیں آ رہے. زینت. چاچا جی کیا السلام علیکم چاچا جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک. اور سناؤ تم کیسے ہو؟ ٹھیک, آپ سنائیں. کیسی جا رہی ہے؟ بس گزارا ہے. گزارا ہے. چلو. السلام علیکم بھابھی. مہمان ہے, کچھ لے آؤ, چائے پانی کا انتظام بھی کر دو, کھڑی رہتی ہو ہر وقت. اور بھیا کیسی الحمدللہ. عید کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ بس چل رہی ہے, آج جانا ہے شاپنگ کرنے, دیکھو بچے آئیں گے ابھی. جی جی. خیر ہے, ابو جی کو کیا ہوا تھا؟ بس وہ پچھلے دنوں بیمار تھے, اب تو ٹھیک ہیں, لے گیا تھا میں ہاسپٹل میں, اب تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ. نہیں میں نے سنا بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. نہیں اب ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, پہلے سے بہتر ہے. چائے لیں. تھینک یو. دیں ہم بھی دیں. ابو مجھے بوٹ لے کے دو. مہمان آئے ہیں, دیکھے نہیں, اب جاؤ, ابھی میں دے دیتا ہوں آپ کو, جاؤ ابھی. نہیں کل عید ہے, مجھے لے کے دو. اچھا بیٹا, مہمان آئے ہوئے ہیں, جاؤ ابھی نا. نہیں مجھے ابھی لے کے دو, میں نہیں. پچھلی مرتبہ تو آپ کو لے کر دیا, کہاں گئے وہ وہ بوٹ؟ پھٹ گئے ہیں, 2 مہینے پہلے لے کے دیے تھے. زینت, جو آپ کو پیسے دیے تھے کہاں وہ, لے کر دو انہیں. دادا ابو انہیں کہے مجھے بوٹ لے کے دو, میں نہیں آؤں. کیا میں کیا سن رہا ہوں یہ؟ ابا جی پچھلے ہفتے تو لے کر دیا انہیں بوٹ. بیٹا کدھر ہے پچھلے ہفتے والے؟ وہ پھٹ گئے ہیں. نہیں ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا, آپ بوٹ لے کے نہیں دو گے ان کو؟ اچھا ابا جی, میں لے دیتا ہوں. جلدی لے کے جاؤ ان کو, بوٹ لے کے دو. جی ابا جی, لے دیتا ہوں میں. ابو میں نے بھی بوٹ لینے ہیں.
زینت زینت یہ کیا ہے؟ گھر کا بجٹ سارا آؤٹ کیا ہوا ہے آپ نے. کتنے کہاں یہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے ہیں؟ جی جی دیتی ہوں. جب بھی دیکھو مہمان ہے آ جاتے ہو. سنبھال نہیں سکتی بچوں کو تم؟ ہیلو جی آپ کدھر ہو؟ میں آ رہا ہوں, بازار میں آ رہا ہوں, آپ پہنچو. چلو کیا ہوا نبیل بھائی؟ وہ گھر والے بازار میں ہیں, میں ادھر ہی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے بھیا. چلو ٹھیک ہے, ملتے ہیں پھر. اچھا ابو جی جا رہے ہیں؟ اپنا خیال رکھنا. اچھا بچوں کو سلام ذرا. اچھا انکل. اچھا چلو بیٹا. اچھا انکل. اچھا بھابھی تجھے نہیں آتا. ابھی تم بازار جاؤ. جی باجی میں لے جاتا ہوں انہیں. ہم بچوں کا سامان لے کے آؤ جلدی. جی باجی. چلیں بیٹا آئیں. باجی یہ دیکھیں, یہ والا سوٹ بہت اچھا ہے. یہ چائنا کا مال ہے, یہ جاپان کا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح. دیکھو بیٹا یہ پوری مارکیٹ کی گارنٹی کے ساتھ بہت اچھی کوالٹی کے ہے, یہ لیں. جی جی یہ اس پہ سوٹ کرے گا, اس کے لیے صحیح ہے, یہ صحیح ہے, یہ چلے گا. ابو مجھے یہ بوٹ چاہیے. ہاں بیٹا لے دیتا ہوں. کتنے پرائس کتنی ہے اس کی؟ 2000. بیٹا یہ بہت مہنگے ہیں, ہماری پہنچ سے دور ہیں بیٹا. یہ بھائی بہت جان مہنگے. آپ کو ایسی چیز پوری مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گی. ابو مجھے یہی چاہیے بس. بیٹا گھر کا بجٹ بھی تو دیکھنا ہے. یہ دیکھو بہت مہنگی ہے یہ. دیکھو تو میں آپ کو- کتنے پیارے ہیں. بھائی جان بچہ جب اصرار کر رہا ہے تو اسے لے کر دے ہی دیں. ہم چلو. تھوڑی بہت بچت کر دیں گے چلو ٹھیک ہے. کم از کم. ابو میں نے بھی یہ والے بوٹ لینے ہیں. یہ والے بہت اچھے ہیں, یہ دیکھیں. تم گھر چلو مت, میں بتاتا ہوں. نہیں ابو یہ والے میں نے لینے ہیں, میں ایسے نہیں جاؤں گا گھر. دیکھو دیکھو بیٹا بہت اچھے ہیں, دیکھو تو صحیح. آپ بھی یہ دیکھو. بہت اچھے ہیں, میں نے لینے ہاں, دے ہیں. دو, یہ بھی دے دو. ہیلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ آپ کے گھر والے بازار میں شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے. یہ کسی کے سے مجھے موبائل ملا ہے, تو آپ پلیز جلدی بازار میں آ جائیں, یا بم دھماکہ ہو گیا. کیا؟ ہم جو کھنکھناتی مٹی سے بنائے گئے ہیں, ہم جو خاک کے خمیر سے اٹھائے گئے ہیں, اور ہم جو خاک میں سلائے جائیں گے. ہم فتنہ و فساد کے زمانے میں زندہ ہیں, اور داشتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے, واشتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. سو ہم پر لازم آیا ہے کہ ہم اپنے اپنے حجروں سے باہر آئیں, اور مرنے اور مارنے والوں کو اس المناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ زندگی مارنے والوں اور مرنے والوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ ستیلی ماؤں جیسا سلوک کرتا ہے. اپنے حجروں سے باہر آئیں, اپنے حجروں سے باہر آئیں, اپنے حجروں سے باہر آئیں. تھینکس اے لاٹ.